إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج اس مبارک گھڑی میں موضوع خطابت ہے ہمارا روزہ کیسا ہو۔ بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک وسلم۔ اسلامی بھائیوں، اپنی نگاہ میں روزہ عبادت سے زیادہ محبت کا مقام رکھتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کمال بندگی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو محبوب کبریا کو منانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے کہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس کا بندہ اس کے سامنے مؤدب کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے کہ
رب کو منانے کے لیے جھک جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، کہیں کنارے میں بیٹھ کے مصحف کھول کر کے رب سے باتیں کر رہا ہے، کہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب العالمین سے اپنے گناہ گنوا کر کے اس کی بخشش کروا رہا ہے، کہیں اور کچھ کروا رہا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ محبوب کبریا کو منانے کے لیے ایک بندے کی کمال بندگی میں پہنچ جانا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا انتہا نہیں تو کیا ہے کہ آدمی رب نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا، رب نے جس سے منع کر دیا اس سے رک گیا۔ اتنی وفاداری، اتنا اخلاص، اتنی سچائی اور کہیں پائی جائے گی؟ کہاں پائی جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، رک گیا، ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، اس کے سامنے آفر ہے کھانے کا بھی اور اس کی مرغوبات چیزیں بھی ہیں، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے اس کے سامنے، لیکن وہ رکا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر سے اذن مل جائے، اجازت مل جائے، تب ہم اپنے منہ میں لقمہ ڈالیں۔ رکا رہتا ہے، رکنے کے بعد جب رب کے گھر سے اجازت مل جاتی ہے تو کھانا شروع کرتا ہے۔ افطاری کرنے کا مزہ الگ اور انعام کا مزہ الگ، اس کا لطف الگ اور رب کا اکرام الگ۔ اب بتائیے اس کے مد مقابل میں کوئی اور محبت ہو سکتی ہے؟ کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ اب جب بندہ محبت کے اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد جب بندے کو اس کا ثمر ملنا شروع ہو جاتا ہے تو رب العالمین خود فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بندے سے وہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَإِذَا سَأَلْنِي فَأَعْطِيَنَهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي فَأُعِيذَنَّهُ۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جب بندہ محبت کی اس کمال تک پہنچ جاتا ہے تو رب العالمین کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں وہی سنتا ہے، میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، جہاں میں چاہتا ہوں وہی چلتا ہے۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور جب کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اس سے پناہ دے دیتا ہوں۔ میرا روزہ ایسا ہو کہ رب کی محبت میں اتنا محو ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ دکھائی دے، میرا ہاتھ بھی رب کی محبوبیت میں اٹھے، میرا پیر بھی رب کی محبوبیت میں اٹھے، میرے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی محبت میں نچھاور ہو جائیں۔ جب یہ محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو یہ انتہا ہو جائے گی، اور پھر اس محبت کا مقام وہ ہوگا جو رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کے بعد عطا کرے گا، روزہ رکھنے کے بعد عطا کرے گا۔ ہمارے روزہ یہ ہماری محبت کی انتہا ہونی چاہیے، ہماری محبت کی انتہا ہونی چاہیے، وہ بھی رب العالمین سے۔ دوسری بات، ہمارا روزہ کیسا ہو؟ ہمارا روزہ اخلاص نیت سے بالکل پر ہو۔ ہمارے روزے میں یہ چیز پائی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کا نام و نشان نہ ہو۔ ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھیں گے تو فلاں لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم روزے سے نہ رہیں گے تو گاؤں کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کس نگاہ سے دیکھیں گے، ایسا ہمارے دل میں نہ آئے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے گی تو ریا میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور شرک خفی کا شائبہ جب ہمارے دل میں آ جائے گا تو ہمیں اس روزے کا ثواب ملنے کے بجائے ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اخلاص نیت جب ہمارے اندر ہوگی تو ہماری ذات بھی سنورے گی، اور ہمارا کردار بھی سنورے گا، اور ہمارے اعمال بھی سنوریں گے، اور ہماری محبت بھی آگے بڑھے گی، اور پھر رب العالمین تک پہنچے گی، اور پھر
ذات و کردار میں اتنا اعلیٰ ہو جائیں گے کہ ہم سے لوگ سبق حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں لوگ اپنا آئیڈیل ماننا شروع کر دیں گے، ہمیں لوگ جاننا شروع کریں گے، پھر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم رب سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری پہچان کیا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے چال و ڈھال سے، ہمارے رہنے سہنے سے، ہمارے گفتار سے، ہماری آنکھوں سے، ساری چیزوں سے لوگ ہمیں پرکھ لیں گے کہ یقیناً یہ امت محمدیہ کا شیدائی ہے جو اس انداز میں اس کا کردار ہے۔ فضیل رحم اللہ علیہ کے بیٹے آتے ہیں اپنے باپ کے پاس، سوال کرتے ہیں ابا جان ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے سلف میں وہ کون ایسا گڑ تھا جس کی بنیاد پر ان کے چال ڈھال سے لوگ اپنی چال کو سدھار لیا کرتے تھے، ان کے گفتار سے اپنی گفتار کو لوگ سدھار لیا کرتے تھے، اگر ان کے اندر کیا تھا؟ فرماتے ہیں بیٹے میں آپ کو بتاؤں کیا تھا، میں بتاؤں کیا تھا، یہ تھا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ۔ حلیۃ الاولیاء میں آپ دیکھیں کہ فضیل رحم اللہ علیہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، ان کا کردار، ان کا گفتار ایسا تھا کہ عبادت سے زیادہ اپنی نیت کو دیکھا کرتے تھے، ساری چیزوں میں اپنے اخلاص کو دیکھا کرتے تھے ہم کیسے ہیں۔ جب اپنے نیت کو سدھارتے تھے اس نیت کے بدلے اور اس کے پیچھے ان کی ذات بھی سدھر جاتی تھی، ان کا کردار بھی سدھر جاتا تھا، اور پھر لوگ دیکھ کر کے ان کو اپنے گفتار و کردار کو سدھار لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سلف ہوا کرتے تھے، یہ ہمارے سلف ہوا کرتے تھے جن کے اندر اخلاص نیت ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں رہتا تھا، ان کے اندر ایمان اور احتساب ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارا روزہ کیسا ہو، ایسا ہو جیسے ہمارے سلف رہا کرتے تھے، ہمارے اندر ایمان و احتساب ہو، ہمارے دل میں خوشی ہو، ہمارے دل میں وہ لہر دوڑ رہی ہو کہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کیا ہے تو ہمیں رکھنا ہے، خوش دلی کے ساتھ ہم اس راستے پر چل دوڑیں۔ ایسا نہیں کہ اگر نہ رکھیں گے تو گھر والے ہمیں کیا کہیں گے، اگر نہ رکھیں گے تو فلاں آدمی کیا کہیں گے، یعنی کسی کا ڈر ہمارے دل میں نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف رب کی محبت ہمارے دل میں بس جائے، اور جب کہ رب کی محبت ہمارے دل میں بسے گی تو اللہ کے بندوں ایسا ایمان آئے گا اور ایسا احتساب آئے گا اور ایسی نیت آئے گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیث میں بتایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب، ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان یہی ہے میرے بھائی، خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لے جائیں، اور احتساب کیا ہے؟ ہم ثواب کی نیت سے اللہ کی محبت میں ہم اس کو کر جائیں۔ جو رمضان اور قیام ایسا کرتا ہے وہی تو روزہ رکھنے والا ہے، وہی تو رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا ہے، وہی تو رب کے سامنے اپنے منازل کو طے کرنے والا ہے، وہی تو منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے۔ اور کون ہوگا؟ اور کون ہوگا اللہ کے بندو؟ ہمارا روزہ کیسا ہو؟ ہمارا روزہ ہمارے زبان سے بھی ہو، ہمارے ہاتھ سے بھی ہو، ہمارے آنکھوں سے بھی ہو، ہم زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، ہم زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ دیں اپنے زبان سے۔ یہ ہمارے زبان کا روزہ ہے۔ اور اپنے آنکھ سے کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں، غیر محرمات کو نہ دیکھیں، غلط چیز کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے۔ ہمارا کان ایسا ہو کہ کہیں جا کر کے کسی کی جاسوسی نہ کرتا ہو، کہیں جا کر کے کسی کی باتیں نہ سنتا ہو، دیوار کا کان نہ بنا ہو، بلکہ یہ ہماری زبان بھی رب کی محبت میں بولتی ہو، ہماری آنکھیں بھی رب کی محبت میں اٹھتی ہو قرآن کو پڑھنے کے لیے، ہمارے کان بھی قرآن کے الفاظ سننے کے لیے بےتاب رہتے ہوں۔ اور جب
ایسی محبت آئے گی، ہمارے کان بھی روزہ رکھیں گے، ہماری آنکھیں بھی روزہ رکھیں گی، ہماری زبان بھی روزہ رکھیں گے. اور جب ہمارا روزہ ایسا ہوگا تو اللہ کے بندو ہمارے روزہ کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا اور رب کی انعامات میں کوئی شک رہ جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زبان سے جھوٹی باتیں کہنا نہ چھوڑے اور جہالت کی باتیں نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا روزہ کیسا ہو؟ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ سب کچھ ہمارے اعضاء و جوارح روزے سے ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ المغنی میں آپ دیکھیں جلد نمبر 447 میں اب جب دیکھیں گے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں آ کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. لوگ پوچھتے آخر کیوں آ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جواب دیتے میں اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اور ہم مسجد کے باہر نکلیں تو ہماری آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھ لیں، ہماری زبان سے غلط باتیں نکل جائیں، ہمارے پیر کسی غلط راستے کی طرف چل جائیں. اسی وجہ سے ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوں. غور کریں میرے بھائی، غور کریں. ہمارے اسلاف ایسے روزہ رکھا کرتے. ہمارا روزہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا روزہ بھی ایسا ہونا چاہیے. ہم دل سے اور پیٹ سے بھی روزہ رکھیں. ہمارے دل میں بغض نہ ہو، ہمارے دل میں حسد نہ ہو، ہمارے دل میں ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ہمارا دل بالکل پاکیزہ ہو. ایسے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لو صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ غلط ہو گیا تو پورا جسم غلط ہو جائے گا. اسی لیے اس دل کو سنوارنا ہمارے سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے. المیہ تو یہ ہے کہ دل تو ہے، یہ بھی کب پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، اور پیٹ ہے، اس کنویں کو بھرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چکر لگا رہے ہیں، کس راستے پہ چل جاتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، بس اس کو بھرنا چاہیے. میرے بھائیو یہ کنواں ہے، یہ بھریں گے، یہ بھرتا چلا جائے گا. حل من مزید کا یہ نعرہ لگاتا چلا جائے گا. اب بھرتے چلے جائیں، یہ اور مانگتا چلا جائے گا. کتنا بھریں گے اس کو، کتنا بھریں گے اس کو؟ نہیں، اس کو حلال سے بھریں. المیہ یہ ہے کہ یہ روزہ کا مہینہ ہے نا، اس میں دیکھیں ہمارے سامنے حلال چیزیں دن میں رکھی ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جب اسی کے لیے ہم حلال اور حرام دونوں میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، حلال چیزیں رکھی ہیں اس کو نہیں کھا رہے ہیں، لیکن اسی کو بھرنے کے لیے حرام کی طرف بھی جا رہے ہیں، اللہ کے بندو اس کو ہم بھریں گے. اس کو بھرنے کی وجہ سے اگر حرام سے بھرا ہوگا تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. آپ وہ روایت اٹھا کر کے دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں جو بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، سب کچھ پورا دھول سے پڑا ہوا اڑا ہوا ہے، اس کے بعد رب کے دربار میں آتا ہے، بالکل قابل احترام ہے کہ اس کی حالت پہ اس پہ رحم آنا چاہیے. رب العالمین اس پر رحم کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے بخش دے. لیکن کیا ہے کہ آتا ہے طعامہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فَأَنَّ اسْتَجَابَ لَهُ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی ساری پرورش حرام چیز سے ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کیسے اس کی دعا قبول؟ قابل احترام ہے، سامنے دکھائی دیتا ہے، بڑا پراگندہ آدمی ہے، بڑے غربت میں بالکل اٹا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اس پر رحم کرے، کیوں؟ اس وجہ سے اس کی حالت ہی ایسی ہے. لیکن حرام کھانے کی وجہ سے اس کی حالت پہ بھی رحم نہیں کرتا ہے، رب رحم نہیں کرتا. اللہ کے بندو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک پیاس سے نڈھال ہیں، ہمارے پیٹ میں بھوک ہے اور سب کچھ ہے اور ہم اللہ سے سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حرام کمائی کی وجہ سے ہم اس اجر سے محروم رہ جائیں، ہمیں روزے کا اجر نہ ملے اور ہمارا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہو جائے. ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا. اللہ کے بندو
آئیے دیکھیں ہمارا روزہ کیسا ہو، ہمارا روزہ بالکل برکت سے پر ہو. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے. اگر ہم شام ہی میں کھا کر کے سو جاتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں گے، دل کہے گا اٹھیں گے اور دل کہے گا نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے، ہم کھا کے سو گئے، ہمارا دل نہیں کہا اٹھنے کو، یا ہم سستی میں نہیں اٹھے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ تو ہو جائے گا، ہمارا روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ برکت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس برکت سے ہم محروم رہ جائیں گے، یہودیوں کی مخالفت سے ہم محروم رہ جائیں گے. اور پیارے نبی نے فرمایا تسحروا، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں فرائض کے تو ثواب 70 فرائض کے برابر مل رہے ہیں، نوافل کے بھی فرائض کے برابر ہو گئے ہیں. اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں ہمارا اعمال کیسا ہو؟ ایسا ہو کہ ہم اس انداز میں رب کی عبادت کریں کہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے سجود کو قبول فرما لے، ہمارے سجود کو قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، صحیح مسلم شریف کی روایت سے، بخاری میں بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. وہ میرے جب قریب آتا ہے، قریب ہو جاتا ہے اور اس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں. اور ایک بات جان لیں، اس کی توفیق اسی وقت ملے گی جب ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا اور ہم ساری چیزوں کو شریعت کے مطابق برتیں گے، تب رب العالمین اس کے مطابق ہمیں توفیق دے گا. اللہ کیا کریں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی، بندہ برابر کوشش کرتا ہے مجھ سے قریب ہونے کی. اللہ سے قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا یہی ہے نا، اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس کو چھوڑ دیا جائے اور جس چیز کا رب نے حکم دے دیا اس کو لے لیا جائے، یہی تو قریب ہونا ہے. اور اگر ہم نے رب کے محرمات میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ہم داخل ہو گئے تو ہم قریب کہاں ہوئے؟ رب کے پاس جانے کی ہم نے کوشش کہاں کی؟ رب کے روبرو ہونے کی ہم نے کوشش کہاں کی؟ اور جب ایسی کوشش نہیں کی ہم نے تو اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہم کیسے بنیں گے؟ اللہ کے محبوب کیسے بنے؟ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ رب کے محبوب بندے بن جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السجود، اے لوگو تم پر سجدہ واجب ہے، اور تم میں سے جو کوئی سجدہ کرتا ہے جب الا رفعک اللہ بها وحط بها خطیہ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور سجدے کی توفیق کیسے ملے گی؟ جب اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے تب تو، جب اپنے دل کو اس لائق بنائیں گے تب تو، جب اپنے زبان، ہاتھ، پیر، آنکھ ساری چیزوں کو اس لائق بنائیں گے تب تو. اللہ کے بندوں بنانے کی ضرورت ہے. اگر ایسا بنائیں گے تو جنت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں حاصل ہوگی. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ صحیح مسلم شریف کی اس روایت کو آپ اٹھا لیں. ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو فرماتے ہیں کہ میں صفہ میں تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میں سویا کرتا تھا. جب آپ اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے میں پانی لے جا کر کے آپ کو پیش کرتا تھا. اس کے بعد دوسری ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی میں لے جا کر کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتا تھا. ساری چیزیں آپ کے سامنے حاضر رہتا تھا. پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ربیہ کیا چاہتے ہو مانگ لو. صحیح مسلم شریف کی کیا چاہتے ہو مانگ لو. ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کوئی اور چیز مانگ لو، کوئی اور چیز نہیں، یہی میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھی بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں. پتہ ہے پیارے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ اے ربیہ فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ تم زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو. اے ربیہ زیادہ سجدہ کرو گے
تو میں اللہ سے دعا کروں گا میرے ساتھ تم جنت میں ہوگے، میرے ساتھی بن جاؤ گے۔ پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لیے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکو اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگو۔ میرے بھائیو، ہمارا روزہ ایسا ہو کہ کوئی چیز ہم سے چوکے نہ اور ہمارے اعضاء و جوارح غلط چیز کی طرف جائے نہ۔ دوسری بات ہم دیکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور روزہ دونوں رب کے دربار میں شفاعت کریں گے نا، یشفعانی، کیا کیا کہیں گے؟ روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشراب والشہوات فی النہار، اے رب میں نے اس کو تو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے میں نے اس کو روک دیا تھا۔ قرآن کیا کہے گا؟ اے رب منعت النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، فشفعنی فیشفعان، یہ دونوں شفاعت کریں گے اور دونوں کی شفاعت رب کے بارگاہ میں قبول کی جا رہی ہے، رب کے بارگاہ میں دونوں کی شفاعت قبول کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارا روزہ ایسا ہو کہ نوافل بھی ہم سے نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت بھی ہم سے نہ چھوٹے، ہمارے زیادہ سے زیادہ سجود ہوں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرے۔ پیارے نبی فرمایا جو من نسی علی الصلاۃ خطی طریق الجنہ، جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سید ترغیب و ترہیب میں ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، جس نے صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ درود پڑھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی اس کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو منائیں، تو پتہ یہ چلا سارا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی غلط چیز سے رکے رہیں اور ہمارے اعمال بھی غلط چیز سے رکے رہیں اور ہمارے سارے کرتب اور ہمارے سارے کام اللہ کی خوشی کے لیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں اور اللہ کی محبت میں ہوں۔ اور جب ایسی محبت ہو جائے گی تو ہمارا روزہ قبول کر لیا جائے گا اور پھر اس کا کوئی مد مقابل نہیں رہ جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے روزے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو تو بخش دے۔ رب العالمین جو کچھ ہم سے چوک ہو جا رہا ہے رب العالمین ان کو تو درگزر فرما کے اس کو سیدھے راستے پہ ہمیں لگا لے۔ اے رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم آمين تقبل يا رب العالمين۔